بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا راحت العاشقین. سامعین ذی وقار، آج کی جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کسی اچھی چیز کا، اچھی بات کا حکم دینا، اچھی بات کی طرف کسی کو ترغیب دینا. مثال کے طور پہ کسی کو نماز کے لیے کہنا، یہ امر بالمعروف ہے. اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے کسی کو برائی سے یا بری باتوں سے، غلط راستے سے روکنا، اس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ فرض ہیں. نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا حسب استطاعت ہر مسلمان پر لازم ہے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے تبدیل کرو یا اسے روکو اپنے ہاتھ کے ساتھ اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، قوت بازو کے ساتھ اگر تم نہیں روک سکتے تو پھر اپنی زبان کا استعمال کر کے دلائل کے ساتھ اسے اس بات پہ کنوے کریں کہ یہ بری بات ہے، اس کام سے رک جاؤ. اور اگر تم یہ بھی نہیں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تم اس کو دل میں برا جانو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان کو 3 درجوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک وہ پیروکاران نبوت ہیں کہ جو نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے، نہی عن المنکر امر بالمعروف کا حکم دیتا ہے، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکتا ہے. اس فریضے کو سر انجام دینے والے انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو طاقت کا، جو اپنے قوت بازو کا استعمال کرتے ہیں، ان کے ایمان کا پہلا درجہ ہے. اور دلائل کے ساتھ، زبان کے ساتھ ان کا دوسرا درجہ ہے. اور اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، دل میں برا جانو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ ایک بندہ مومن کی اور ایک مومنہ کی نشانیاں جو سب سے پہلی اللہ رب العزت نے آیہ مبارکہ میں گنوائی ہیں، وہ یہ ہے کہ مومن عورتیں اور مومن مرد جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. کیوں مددگار ہیں؟ یأمرون بالمعروف. ایمان کے سپرلیٹو ڈگری کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی یأمرون بالمعروف، وہ ہر دم نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور جہاں بھی وہ برائی کو دیکھیں گے اسے وہ روکتے ہیں. دوسری نشانی ایک ایمان والے کی اور ایک ایمان والی کی. اور تیسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ،
اور پھر وہ نماز کو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سب کچھ اللہ نے کلیئر کر دیا، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک اب انعام دیا جا رہا ہے اولئک سیر۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں نا، پہلے وہ ساری خوبیاں گنوائیں، گنوانے کے بعد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں سیرحمہم اللہ، اللہ رب العزت ان پر رحم کرے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بندہ مومن کی اور ایک مومنہ کی نشانیوں کو اللہ رب العزت نے گنوایا، اور پھر فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اور یہ جو مومن ہے نا جن کی میں نے ابھی خوبیاں بیان کی ہیں، اللہ نے انہی لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوگا۔ کس چیز کا وعدہ کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں، سارا ایک قرآن خوبصورت ہے۔ اور فرمایا اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا ہے جن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ومساکن طیبۃ، کیا پاکیزہ رہنے کی وہ جگہ ہے، فی جنات عدن، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی جگہ ہے، وردوان من اللہ اکبر۔ وہ گزشتہ جمعہ پہ ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ کی طرف سے اس کی رضا کا مل جانا، اس کی طرف سے عافیت کا مل جانا دنیا اور آخرت میں یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور یہاں اللہ فرمایا وردوان من اللہ اکبر، سب سے بڑا انعام میں انہیں یہ دے رہا ہوں کہ میں اپنی رضا انہیں پیش کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف کہ اگر کوئی بندہ ان باتوں پہ والمؤمنون والمؤمنات کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے نہ وہ برائی سے روکتا ہے۔ اگر نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو وہ برائی کا حکم دیتا ہوگا یا برائی کی طرف مائل کرتا ہوگا، نیکی سے رکتا ہوگا یا روکتا ہوگا۔ اب اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ توبہ میں، اس سے قبل کی آیات جو ہیں، 2-4 آیتیں پیچھے چلے جائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہاں مومنین کا ذکر ہوا نا وہاں پہ، اب یہاں پہ فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اور جس کے دل میں نفاق ہے نا، یہاں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ جو منافق مرد ہیں، اور وہاں پر فرمایا تھا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ بعین ہی فرمایا جن کے دلوں میں نفاق ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، بعضهم من بعض، وہ ایک جیسے ہی ہیں سارے۔ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ حکم یہ تھی، وہاں پہ خوبی یہ بتائی تھی یأمرون بالمعروف وینہون، یہاں فرمایا یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور وہ بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ۔ حقیقت یہ ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اور پھر فرمایا بے شک جو منافق ہے وہی نافرمان ہے۔ اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بندہ مومن کی خوبی کیا تھی؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها، یہاں پہ فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، جو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، دل میں نفاق ہے، والکفار نار جہنم، اور کفار جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نار جہنم، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ۔ اور یہی کافی نہیں، وہاں پہ فرمایا تھا کہ ایک بندہ مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے سب سے بڑا جو انعام ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور یہاں پہ فرمایا یہی کافی ہے، اور انہیں نیز کیا؟ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ کی لعنت ہے ان کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ دو تصاویر ہیں۔ اب ہم نے یہ محاسبہ کرنا ہے اپنا، بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، کہ ہم کس ندی میں بہہ رہے ہیں۔
ہمارا شمار کس طرف ہوتا ہے؟ وعد اللہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یا دوسروں میں ہو رہا المنافقون والمنافقات. اور اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کا یہ خاص وصف ہے، یہ خاص ان کا ترہ امتیاز ہے، یہ ان کو عطا کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. آج تک جتنی بھی لوگوں پہ امتیں ظاہر ہوئی ہیں، میں نے جتنی بھی امتیں بنائی ہیں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. یہ بہترین امت کا اعزاز امت محمدیہ کو اللہ نے عطا کیا. اور کیوں عطا کیا؟ وجہ بتائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ جو تمہیں میں نے تاج پہنایا ہے نا، سب سے عمدہ ہونے کا، یہ اس لیے پہنایا ہے سب سے بہترین ہونے کا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ کے احکامات پہ ایمان رکھتے ہو. اس وجہ سے میں نے تمہیں. اور اگر کوئی انسان یہ چیزیں بلا دے، وہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل. اگر اللہ کے احکامات کی ہم پیروی نہیں کریں گے تو پھر اللہ نے فرمایا یہ تو جانور ہیں، اولئک کل، ان کی مثال اس جانوروں کی سے، بلکہ بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے ہوئے. معیار مومن کا جو معیار ہے وہ اس بات میں ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں پلے تو کچھ بھی نہیں. اور پھر جو امر بالمعروف، جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، ان فریضہ انجام دینے والوں کی گفتگو، اللہ کے ہاں جو انسان نیکی کا حکم دیتا ہے اس کا یہ کام اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ کلام ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے؟ یہ وہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. جو انسان کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اس سے عمدہ بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے ان احکامات کا پہ عمل کرتا ہوں، تم بھی آؤ اللہ کے احکامات پہ عمل کرو. اور پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اچھے اور نیک اعمال میں سے ہے، اور ہر عمل صالح اللہ کی رضا اور خوشنودی اور گناہوں سے معافی کا باعث بنتا ہے. اللہ نے فرمایا نا والذین، یہ دوستو سودا بارگاہ خداوندی میں بکتا ہے، کئی دفعہ میں کہتا رہتا ہوں یہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم. اللہ کے راستے میں آگے تو دیکھو، آنے کی کوشش تو کرو. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کی طرف آگے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، خود بھی کرو اور برائی سے روکو، اس طرف آگے، لنکفرن عنہم سیئاتہم. تو جو گزشتہ گناہ ہوں گے اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی کھری بات کرو، اور اس کھری بات کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، پہلا اللہ انعام دے گا، تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور پھر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور یہاں فرمایا لنکفرن عنہم، ملیا میں ختم کر دوں گا تمہارے گناہوں کو، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو تم نیک کام عمل کرو گے نا، ہم بڑا اچھا بدلہ دینے والے ہیں. کیا اللہ کے کلام کا انداز ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو تم اگر تمہیں یہ کام مشکل لگتا ہے نا، تو اگر تم اس طرف آؤ گے نا تو ہم پھر بدلہ بھی بڑا اچھا دیتے ہیں، ہم بڑا اچھا بدلہ دینے والے ہیں. آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں دوستو، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہم سب پہ اس کا حکم لاگو ہوتا ہے. کلکم راع ومسئول عن رعیتہ. ہر انسان جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور جو اس کے انڈر ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا.
یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان ساری باتوں کا حل کیا ہے؟ میں ایک ہی بات کہتا ہوں دوستو، ان ساری باتوں کا حل اللہ کا گھر ہے۔ اپنے آپ کو دین اور مسجد کے ساتھ جتنا کلوز کرو گے، جتنا جوڑو گے، یہ سارے انعامات اور اللہ کی رضا ورضوان من اللہ اکبر تمہارا مقدر بن جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، سنتے ادا فرمائے۔